مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی اپنی تاریخ پیدائش 1835 بیان کی ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی معروف ہے، لوگ مرزے کو کہتے ہیں کہ اس کی والدہ کا نام کسیٹی تھا، تو اس کی والدہ کا کیا نام تھا؟ واقعتاً کسیٹی اس کا نام تھا؟ جس شخص کو وہ نبی مانتے ہیں غلام محمد قادیانی، وہ مرزا تھا، صحیح، مغلوں کا بیٹا تھا، اس لیے اس کو مرزا کہا جاتا ہے۔ میری کچھ قادیانیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو مرزائی کہیں تو وہ اس بات سے چڑھتے ہیں کہ ہمیں مرزائی نہ کہیں، تو کیا ان کو مرزائی نہیں کہنا چاہیے؟ حکیم نور الدین یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور اکثر عقل مند مرزائی وہ سارے کفروں کو برابر نہیں مانتے۔ کیوں ایسے کہ کبھی میں سید ہوں، کبھی فارسی ہوں، کبھی چینی ہوں اور کبھی مغل بن جائے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے میں عبد الرحمن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہا اسٹوڈیو وقتاً فوقتاً مختلف مسائل، کرنٹ ایشوز اور فتن کے اوپر آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام پیش کرتا رہتا ہے۔ ابھی ہم نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مرزائیت نئے زاویے سے۔ اس میں ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہیں جو منجے ہوئے عالم دین اور اسلامک اسکالر ہیں۔ عرصہ 22 سال سے مختلف پاکستان کے مدارس میں تدریس بھی آپ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتب کے مصنف بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس خوبی سے نوازا ہے کہ آپ مختلف مذاہب، کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے پاکستان میں ایک جانی پہچانی اور معروف شخصیت ہیں۔ کرسچنز کے ساتھ، مرزائی لوگوں کے ساتھ آپ کی مختلف ڈبیٹس بھی ہو چکی ہیں۔ وہ شخصیت ہیں جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں، محترم جناب خاور رشید بٹ صاحب۔ جزاک اللہ بٹ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ مرزائیت جو ہے وہ کیا ہے۔ خاور صاحب، آپ سے سب سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں ان کو ہمارے معاشرے میں مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مرزائی کہتے ہیں، کچھ انہیں قادیانی کہتے ہیں، یہ غالباً اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، تو ان کو کس نام سے پکارنا چاہیے ہمیں؟ اس کے حوالے سے پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ قادیانی لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جتنا مرضی شور ڈالتے رہیں جی ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں، تو یہ امت محمدیہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی یہ فتویٰ کفر جو ہے اس کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ باز نہیں آیا، جس کی وجہ سے اتفاقی طور پر سب نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھے کہ ان کو مسلمان جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ دوسری بات، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو احمدی بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کو یا تو قادیانی کہنا چاہیے یا مرزائی کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی سادہ سی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے ایک احمد نبی کی پیشین گوئی کی تھی سورہ صف کے اندر، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جی۔ تو قادیانی لوگ جو ہیں اس آیت کا مصداق مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے ان کا نظریہ ہے کہ یہ احمد نبی ہے، تو اس کے احمد نبی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میرا نام جو ہے وہ احمد بھی ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں بھی تحریف، جی بالکل، تحریف معنوی جو ہے ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان کو احمدی کہیں گے تو گویا کہ ہم ان کی اس تحریف کے اندر جو ہے وہ معاون بن رہے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ان کی ویب سائٹ کو بھی دیکھ لیں اگر، تو وہاں پر احمدیت لفظ لکھا ہوتا ہے اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے یعنی حقیقی اسلام، یعنی احمدیت کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ اچھا، ان کی آپ نے ویب سائٹ کا کوئی ذکر کیا ہے، وہ ویب سائٹ کون سی ہے ان کی؟ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ الاسلام.org ہے۔ اگر آپ اس کو کھولیں گے
تو پہلے نمبر پر تو پاکستان کے اندر وہ بین ہے، تو وہ ایک طریقہ ہے اس کو کھولنے کا، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ملے گا احمدیت، اور اس کے آگے احمدیت کا مطلب جو ہے وہ آپ کو ملے گا یعنی حقیقی اسلام۔ تو اگر ہم ان کو احمدی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مفہوم لے رہے ہیں ہم نے اس کی تائید کر دی۔ اگر ہم ان کو حقیقی مسلمان مان لیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ یعنی باقی سارے جو ہیں وہ مسلمان نہ رہے، پھر سارے تو کافر ہو گئے۔ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن چونکہ امت محمدیہ کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے اگر ہم ان کو احمدی کہیں گے تو ایک تو قرآن مجید کی جو تحریف معنوی کر رہے ہیں اس کے اندر ممد اور معاون بنیں گے، دوسرا جو احمدیت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں وہ مفہوم بھی بالکل اسلام کے برخلاف ہے، اور اس کے اندر بھی ہم ان کے تعاون کرنے والے بن جائیں گے کہ ہم ان کو اگر احمدی کہیں گے۔ اچھا، میری کچھ قادیانیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو مرزائی کہیں تو وہ اس بات سے چڑھتے ہیں کہ ہمیں مرزائی نہ کہیں، تو کیا ان کو مرزائی نہیں کہنا چاہیے؟ یہ تو بالکل ان کی فضول سی حرکت ہے۔ دراصل وہ لفظ احمدی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی عام ہو جائے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو مرزائی کہا جائے تو ان کو چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جس شخص کو وہ نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی وہ مرزا تھا، صحیح، مغلوں کا بیٹا تھا، اس لیے اس کو مرزا کہا جاتا، تو ان کے نبی کے نام کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو یہ تو ان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ جیسے ہم اپنے آپ کو مکی مدنی ہمارے نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم جس شخصیت کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں تو ہماری اگر ان کے نام کی طرف نسبت ہو جائے، فخر کرتے ہیں، ہمیں محمدی کو کہے تو ہمیں تو اس پر فخر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ان کو قادیانی بھی کہا جائے تو یہ بھی ان کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کے نبی کی جائے پیدائش ہے اور ان کے نبی کی یہ نسبت ہے غلام احمد قادیانی، صحیح، تو یہ ان کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں بھی رہے ہیں، مدینے میں بھی رہے ہیں، تو اس نسبت سے اگر مسلمانوں کو کوئی کہہ دے مکی مدنی، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ مکی اور مدنی جو ہے وہ لگواتے ہیں، تو یہ تو باعث فخر ہے۔ جس شخص کو نبی ماننا ہے اگر اس کے علاقے کی طرف نسبت ہو جائے، اس کے پیروکار کی یا اس کے نام کی طرف نسبت ہو جائے تو یہ اس کو فخر محسوس کرنا چاہیے، اس کو چڑھنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس کے حوالے سے اگر ہم قادیانی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس کے پیروکاروں کو مرزائی کہا گیا ہے، قادیانیوں کی طرف سے ہی۔ صحیح۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پڑھوں گا جن سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ان کے متنبی کی زندگی کے اندر ہی ان کو قادیانی جو ہے اور مرزائی جو ہے ان کو کہا گیا ہے، تو اگر یہ غلط ہوتا تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ روک دیتا۔ صحیح۔ میں نے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں۔ پہلا حوالہ میں آپ کو اخبار البدر سے دوں گا، یہ قادیان سے قادیانیوں کی اخبار شائع ہوتی تھی، ان کا آفیشلی، جی بالکل، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں یعنی اس کے مرنے سے 1 سال پہلے 1907 کے اندر جو ہے 17 جنوری کا یہ اخبار ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں ان کے حوالے سے قصیدہ جو ہے وہ لکھا گیا، تعریف کی گئی، اور یہ قصیدہ جو ہے ان کے سالانہ جلسے کے اوپر جو ہے وہ پڑھا گیا تھا۔ صحیح۔ ظاہر ہے وہ سارے قادیانی بھی موجود تھے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو جب مولوی محمد علی لاہوری گروپ کے جو بعد میں امیر جو ہیں وہ بنے، ان کا تذکرہ آیا تو جو قصیدہ پڑھنے والا ہے وہ ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہے، کیا ہے راز تشت ازبام جس نے عیسویت کا، یہی وہ ہیں یہی وہ ہیں یہی ہیں پکے مرزائی۔ اب دیکھیں یہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر جو ہے یہ قصیدہ پڑھا گیا اور اس کا یہ شعر ہے، اور جس کے اندر مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو مرزائی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اگر یہ غلط ہوتا تو وہ ان کو روک دیتا کہ بھائی یہ لفظ جو ہے تم نہ بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مرزائی کہا جائے تو اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہے،
بلکہ اگر اس کو قادیانیوں کا اجماع بھی کہہ لیا جائے تو یہ کوئی غلو نہیں ہے، کیونکہ سارے قادیانی سالانہ جلسے کے اندر جو ہے وہاں پر موجود تھے، بلکہ اور نبی بھی ان کا موجود ان کا تھا، جو نبی تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ دوسرا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا وہ کلمۃ الفصل، یہ بڑی معروف جو ہے یہ کتاب ہے ان کے اندر، یہ مرزا قادیانی کا جو منجلہ بیٹا تھا بشیر احمد، اس نے مضمون لکھا تھا کلمۃ الفصل، اسلام اور کفر کی بحث کے اوپر، بڑا تفصیلی اس نے یہ مضمون لکھا، اور وہ کتابی صورت میں جو ہے ان کی ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 153 پر جو ہے حکیم نور الدین، یہ قادیانیوں کا جو پہلا خلیفہ بنا تھا، اس کا خط جو ہے نقل کیا ہے بشیر احمد نے، اور حکیم صاحب جو ہے نا وہ ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو جملہ ان کا نقل کیا ہے وہ یہ ہے: میرے خیال میں اور اکثر عقل مند مرزائی یہ نہیں مانتے کہ تمام مساوی ہیں، کفرن دون کفر ان کے قائل ہیں۔ صحیح، کفر کی بحث جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے کفرن دون کفر، ان کے بعض کفر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں اور بعض کفر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حکیم نور الدین یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور اکثر عقل مند مرزائی وہ سارے کفروں کو برابر نہیں مانتے، بلکہ بعض کو بڑا کفر مانتے اور بعض کو چھوٹا کفر مانتے۔ اب دیکھیں جو ان کا پہلا خلیفہ ہے اس نے بھی مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جو ہے وہ مرزائی کا لفظ جو ہے وہ دیا ہے اور بولا ہے، تو اگر ہم بول دیتے ہیں تو اس کے اندر چڑھنے والی کون سی بات ہے۔ تیسرا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے ملفوظات کا ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 427 ہے۔ مرزا قادیانی جو گفتگو کیا کرتا تھا ہم روٹین کے اندر، اس کے شاگرد جو ہیں وہ لکھ لیا کرتے تھے، بعد میں وہ ملفوظات کے نام سے شائع ہوئی کتابیں۔ تو مرزا قادیانی اپنے مخالفین کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مخالفین ہمارے جب لاجواب ہو جاتے تو پھر ان کا آخر میں جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے آخر پر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو، یعنی ہمارے مخالفین ہمیں مرزائیوں کے لفظ سے بلاتے ہیں۔ تو یہاں مرزا قادیانی نے مخالفین کی اس بات کا کوئی رد نہیں کیا کہ وہ ہمیں مرزائی کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس بندے کو وہ نبی مانتے ہیں تو نبی کی خاموشی جو ہے وہ بھی تو شریعت کا حصہ بنتی ہے، وہ ان کے لیے قابل عمل ہے، وہ یہ جیسے چیز ہمارے ہے۔ یہاں حدیث تقریری ہوتی ہے، جی بالکل، تو یہ ان کے لیے قابل عمل ہے۔ تو اگر ہم ان کو مرزائی کہہ دیتے ہیں تو بھائی یہ تو آپ کے متنبی نے آپ کو یہ لقب دیا ہے، تو اس میں چڑھنے والی کون سی بات ہے۔ چوتھا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا وہ بھی ملفوظات کا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ بریکٹ کے اندر لکھا ہے، مرزا قادیانی کی زبان سے تو نہیں نکلا لیکن بریکٹ کے اندر لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت نے بعد میں لکھا ہے، چلیں جماعت نے اگر بعد میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کو جو ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ ملفوظات کا صفحہ نمبر 433 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ اندرونی مخالفین کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا دراصل یہ لوگ اب سرد ہو گئے ہیں، اپنی حفاظتوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان مرزائیوں سے نہ ملے، وہ مرزائیوں کا لفظ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کوئی ان مرزائیوں سے نہ ملے، ان کو جانے دو۔ اس حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار اپنے آپ کو مرزائی کہلواتے رہے ہیں، تو اگر آج ہم ان کو مرزائی کہہ لیں تو اس کے اندر کوئی بھی قباحت والی بات نہیں ہے۔ پانچواں حوالہ قاضی ظہور الدین اکمل، یہ ایک قادیانیوں کا بہت بڑا جو ہے وہ شاعر ہوا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کے اندر جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت ہے اور جو اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کی جو عزت ہم کرتے ہیں، ان کا جو احترام کرتے ہیں، ایک تو صحابی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے وہ مداح رسول تھے نبی علیہ السلام کی، بڑی شاندار انہوں نے تعریف کی۔ تو قادیانیوں کے نزدیک قاضی ظہور الدین کو حسان بن ثابت کے لیول کا جو ہے وہ شاعر سمجھا جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا شاعر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک نظم کہی اور اس کے اندر ایک شعر تھا نغمہ اکمل، اس کے شعری مجموعہ کا نام ہے، وہ یہ ادھر سے ربوے سے جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ تو اس کا میں شعر آپ کو سناتا ہوں۔ نغمہ اکمل کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 59 ہے۔ ہزاروں عاشق صادق ہزاروں شدائی، قتیل خنجر نازو ادائے مرزائی،
اب دیکھیں یہاں پر بھی وہ مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جو ہے وہ مرزئی کے لفظ سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کا یہ ڈائریکٹ شاگرد تھا، اس کے زمانے میں موجود تھا، بعد میں بھی یہ زندہ رہا ہے۔ تو اب یہ حوالہ جات ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے ان کو جو ہے وہ مرزئی کہہ کر پکارا ہے، تو اگر ہم ان کو مرزئی کہہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اور ان کو چڑھنا نہیں چاہیے، ان کو کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر ہم ان کو قادیانی کہہ دیتے ہیں تو ان کے نبی کی جائے پیدائش ہے، تو اس کی طرف نسبت اگر ہم کر دیتے ہیں تو ان کو فخر محسوس ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان کو احمدی جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر دو طرح کی خرابیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا خور صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ محمد علی لاہوری جو کہ لاہوری جماعت کا امیر بنا، تو یہ کیا قادیانیوں میں کوئی فرقے شرکے پائے جاتے ہیں؟ جی جی بالکل، قادیانیوں کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً کو 8-9 فرقے اب بن چکے ہیں۔ اس میں اب بھی ہم جی آپ سے جاننے کی تفصیلی کوشش گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ اچھا، میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ اس مذہب کا جو قادیانی مذہب کا جو بانی ہے، اس کے متعلق کچھ ہمیں بتائیں کہ اس کے احوال کیا تھے، یہ کہاں پر پیدا ہوا، کن کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس کا علاقہ کون سا تھا؟ یہ شخص مرزا غلام محمد قادیانی اس کا نام ہے، صحیح، اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ تھا۔ صحیح، یہ خود کہتا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا ہوں۔ قادیان کا علاقہ یہ لاہور سے شمال مشرق کی طرف 50-55 میل دور یہ علاقہ، اب وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ عمران خان کی حکومت کے اندر جو ہے وہ سکھوں کو جو ہے کرتارپور کے اندر کافی جو ہے بارڈر جو ہے وہ کافی ان کو سہولت ملی ہے، اور ان کو کافی جو ہے وہاں پر چیزیں جو ہے مہیا کی گئی ہیں۔ تو وہ کرتارپور بارڈر کے دوسری طرف جو ہے قادیان ہے، یعنی ادھر سے بالکل قریب ہے یہ قادیان۔ تو وہاں پر جو ہے یہ 1839 یا 1840 کو پیدا ہوا، اور اس کا خاندان جو ہے وہ مغل برلاس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ کتاب البریہ اس کی کتاب ہے، کہ کتابوں کا مجموعہ ہے، روحانی خزائن کے نام سے قادیانیوں نے اس کو بعد میں جو ہے وہ شائع کیا، اس کی ساری کتابیں وہاں پر جمع کر دی گئیں۔ تو اس کی جلد نمبر 13 کے اندر جو ہے یہ کتاب البریہ موجود ہے۔ وہاں پر خود اپنی حالات زندگی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میری تاریخ پیدائش جو ہے یہ 1839 یا 40۔ اچھا خالد صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی معروف ہے، لوگ مرزے کو کہتے ہیں کہ اس کی والدہ کا نام کسیٹی تھا، یہ کسیٹی کا پتر تھا، تو اس کی والدہ کا کیا نام تھا؟ واقعتاً کسیٹی اس کا نام تھا؟ نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اچھا، مرزا غلام محمد قادیانی کی والدہ کا نام جو ہے وہ چراغ بی بی تھا۔ تو یہ دونوں اس کے والدین یہ مسلمان تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ مرتد ہو جائے گا، تو اس کے اندر اس کے والدین کا کیا قصور ہے؟ وہ ظاہر ہے اس کے دعوے سے پہلے دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مر چکے تھے دونوں۔ تو ان کے والدین کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال اس کا نام کسیٹی نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے، اس کا نام چراغ بی بی تھا۔ اچھا، آپ نے کتاب البریہ کے حوالے سے مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ وہ 1839 یا 40 خود بتاتا ہے، لیکن کئی مرزئی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب 1835 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ آخر کیوں، مطلب 1835 کے پیچھے کوئی کہانی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس کی تاریخ پیدائش ہی چینج کرنی پڑ گئی؟ جی، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور یہ کئی مرزئی نہیں بلکہ سارے قادیانی جو ہے نا وہ یہی بات کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کی جو ہے نا تاریخ پیدائش وہ 1835 ہی بتاتے ہیں۔ اچھا، تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے نبی کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ جب وہ کہہ رہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں آپ 1835 میں پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہ کوئی معمولی سا اختلاف نہیں، اصل میں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ ایک الہام شائع کیا اپنا حوالہ، وہ جو اللہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک پیغام ملا ہے۔ پیغام یہ ملا ہے، جی وہ جس کو وہی کہتے ہیں، کہ پیغام یہ ملا ہے کہ جی تیری عمر جو ہے نا
وہ 80 سال سے 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی، یعنی 74 سے 86 کے درمیان تیری عمر ہوگی کل۔ صحیح۔ اب اگر مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1839 یا 40 مان لیں، اور وہ فوت ہوتا ہے 1908 کے اندر، تو اس کی عمر تو 70 سال بھی نہیں بنتی، یعنی وہ وہی جو الہام اس کا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اب وہ مرزائیوں کے سامنے وہ چونکہ بات موجود تھی کہ حضرت صاحب نے جو ہے نا یہ الہام کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو اگر ہم ان کی تاریخ پیدائش ان کی بیان کردہ مان لیں گے تو وہ تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس شکل کو بچانے کے لیے مرزا قادیانی کی خود بیان کردہ جو تاریخ پیدائش ہے نا اس کو غلط ٹھہرایا اور پیچھے لے گئے جی 1835 میں جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر ہے، میں آپ کو اس کے الفاظ پڑھ کر جو ہے وہ سناتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے اللہ کی جانب سے الہام ہوا کہ تیری عمر 80 برس ہو گئی، یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 258 ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اس نے مانی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہے۔ تو اب کوئی بھی حساب کتاب جاننے والا جو تھوڑی سی جمع تفریق کر سکتا ہے وہ حساب نکال لے۔ 26 مئی 1908 کو اس کا انتقال ہوتا ہے، یہ مرتا ہے، اور 1839 یا 40 سے اگر آپ حساب لگائیں تو 68 سال یا 69 سال یا زیادہ سے زیادہ 70 سال اس کی عمر، چاند کے حساب سے لگا لیں تو 70 سال جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو اس کا الہام جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وہ 1835 میں لے کر جاتے ہیں، پھر اس کو چاند کے حساب سے نکال کر جو ہے وہ 74-75 سال تک جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ یہ اصل میں پیچھے جو ہے وجہ ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو رہا تھا اپنی اس بات کے اندر، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ طریقہ پیدائش درست نہیں ہے، یہ طریقہ پیدائش درست ہے۔ حالانکہ آپ پورا لٹریچر قادیانیوں کا پڑھ کر دیکھ لیں، مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی اپنی تاریخ پیدائش 1835 بیان کی ہی نہیں۔ یہ جو واضح لفظوں میں اس نے بیان کیا وہ یہی ہے 1839 اور 40، یہ کتاب البریہ کا جو کتاب البریہ کے اندر، اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی اس نے 1835 نہیں بیان کی۔ چلیں یہ کہہ سکتے چلو جی یہاں پر اس کو غلطی لگ گئی، فلاں کتاب کے اندر اس نے جو 1835 لکھی ہے اس لیے وہ صحیح ہے، یعنی پورے لٹریچر میں نہیں ہے، اس کی کسی کتاب کے اندر جو آپ کو 1835 کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ بعد میں اس کا بیٹا جو بشیر احمد ہے جس نے سیرت المہدی لکھی ہے، اس نے یہ سارا حساب کتاب نکال کر جو ہے نا کس طرح ہم نے حضرت صاحب کو بچانا ہے جھوٹ سے، تو دوسری طرف اس کو جھوٹا کہہ دیا کہ نہیں جی یہ بات ان کی درست نہیں۔ اچھا خاور صاحب، یہ قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کو خاندانی حوالے سے کیا پس منظر تھا؟ کس قبیلے خاندان سے یہ تعلق رکھتا تھا؟ اس کے حوالے سے ذرا آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مغل برلاس یعنی مغلوں کی شاخ جو برلاس تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور مغل جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترکیوں کی نسل ہیں۔ صحیح۔ تو لیکن مرزائی لوگ جو ہیں وہ مشہور یہ کرتے ہیں کہ جی یہ سید خاندان سے تھا، یہ فارسی الاصل تھا، اور اسی طرح جو ہے یہ کبھی چینی الاصل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ مختلف اس نے جو ہے نا وہ خاندان اپنے جو ہیں وہ چینج کیے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں ایسے کہ کبھی میں سید ہوں، کبھی فارسی ہوں، کبھی چینی ہوں اور کبھی مغل بن جائے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے؟ جی بالکل، اس کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ اب قرآن اور حدیث کے اندر مغلوں کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، ہاں، مغلوں کے حوالے سے کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اب جس خاندان کی فضیلت کوئی نہیں، اس خاندان سے اگر کوئی نبی آ جائے تو لوگ کیسے مانیں گے؟ تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا تو یہ اس کی مجبوری تھی کہ اپنا خاندان جو ہے وہ ایسی لڑی کے ساتھ جوڑے جس کا نبوت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کبھی قریشی کہتا ہے، کبھی سید خاندان کا کہتا ہے، کبھی فارسی الاصل کہتا ہے، اور پھر فارسی الاصل کہہ کر کہتا ہے جی یہ بنو اسحاق میں سے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا اس کے یہ قول ہیں، لیکن جو اس کے پاس ثبوت ہے، جو کہتا ہے جی میرے پاس جو دلیل ہے نا وہ مغلوں نے کی ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بڑوں سے بھی یہی سنا اور ان کی کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ ہم مغل ہیں۔ صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے مجھے وہی کیا ہے کہ تو جو ہے نا مغل نہیں ہے، تو فارسی الاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یقین نہیں کرتے
کہ یہ اس کا الہام درست ہے، کیونکہ آج تک اس کی نسل اپنے آپ کو مرزا کہلاتی ہے. ابھی جو ان کا خلیفہ ہے اس کا نام کیا؟ مرزا مسرور. جو اس سے پہلے تھا مرزا طاہر، جو اس سے پہلے تھا مرزا اس کی نسل آج بھی مرزا کہلاتی ہے. تو مرزا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مغلوں کی نسل میں جو ہے نا یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اگر وہ فارسی الاصل تھا، مغل نہیں تھا، تو مرزا قادیانی نے ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ مرزا کیوں لکھا ہے، اور آج تک اس کی نسل اپنے آپ کو مرزا کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل جو ہے یہ تنے کو کہتے ہیں. کسی درخت کے تنے کو یہ اصل کہا جاتا ہے. یعنی اصل وہ ہے جس سے شاخیں نکلتی ہیں، یعنی والد اس سے شاخیں نکلتی ہیں. خاتون کی طرف سے نسل نہیں چلتی، اصل جو ہے وہ والد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کی طرف سے فارسی تھا. تو جب باپ کی طرف سے وہ فارسی تھا تو یہ اپنے آپ کو مرزا کہلوا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اگر مرزا کہلائے گا تو وہ تو بن جائے گا مغل. اور اس کے والدین سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم مغل ہیں. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اس کا الہام ہے. کہتے ہیں جی میرے اوپر الہام ہوا ہے. تو آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ الہام اس کے ماننے والوں کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، جو اس کے مخالفین ہیں ان کے لیے تو وہ حجت نہیں ہے. وہ تو دلیل مانگیں گے، بھائی تو فارسی الاصل ہے یا تو سید خاندان کا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تیرا اگر الہام دلیل ہے وہ تو تیرے پیروکاروں کے لیے حجت ہے. صحیح. اور ہمارے لیے تو دلیل یہ ہے کہ تیرے باپ دادا میں سے کسی نے کہا ہو، لکھا ہو، وہ دکھا دو تو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے واقعی بھائی تمہارا خاندان فارسی ہے. تو بہرحال یہ وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا تعلق جو ہے وہ ایک اونچے خاندان کے ساتھ جوڑنا تھا، اس لیے اس نے اپنے خاندان کو چینج کیا. صحیح. جیسا کہ آپ نے یہ بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ کبھی اپنے آپ کو فارسی کہتا، کبھی اپنے آپ کو مغل، اصل میں یہ مغل تھا، تو یہ اپنے آپ کو کیوں سید زادہ یا مطلب فارسی یا چینی یا اس طرح کیوں ملاتا رہا؟ اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ تھوڑی سی وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ مطلب اعلیٰ خاندان کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نبوت کے دعوے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتا، کیونکہ فضیلت جو ہے وہ اعلیٰ خاندان کی ہے. اور یہ بھی دلائل موجود ہیں کہ نبوت جو ہے وہ اعلیٰ خاندان کے اندر جو ہے وہ آتی ہے، حسب و نسب کے والے لوگوں کے اندر آتی ہے، چھوٹے خاندان کے اندر نبوت جو ہے وہ نہیں آتی. قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کی اولاد میں رکھی. صحیح. اور ان کی اولاد کے اندر جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو پھر ان کے بعد نبوت جو ہے ان کی نسل کے اندر رکھ دی. اب جب تک وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل کے ساتھ جوڑ نہیں لیتا، اس کا دعویٰ نبوت سچا کوئی بھی نہیں مان سکتا، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب جو ہے وہ رکھی. اب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جو ہے وہ عطا کیا اور ہم نے اس کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب رکھ دی. اب یہ واضح نص ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت ان کی اولاد کے اندر آئے گی. اب اگر مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مغل خاندان کا ہی فرد رہنے دیتا تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ نبی کا دعویٰ اس کا کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا. تو اس نے یہ لوگوں کو جھانسا دیا ہے، دھوکے میں رکھا ہے کہ میرا نبوت کا دعویٰ جو ہے نا وہ کسی حد تک لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو کبھی جو ہے وہ سید خاندان میں سے کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہوں میں، کبھی کہتا ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں، اور فارسی جو لوگ ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ اپنا جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے ساری وہ کہانی جس کی وجہ سے مرزا قادیانی نے اپنے خاندان کو چینج کیا. خاور صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں آج کچھ باتیں بتائیں. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، آج ہم نے 3 چیزوں کے متعلق خاور صاحب سے جانکاری حاصل کی ہے کہ مرزائی لوگ جو ہیں ان کو کس نام سے پکارنا چاہیے، اور
مرزا قادیانی کا جو ہے وہ خاندان، اس کے آباء و اجداد کا نام اور اس کی تاریخ پیدائش، اس کے بھی خاور صاحب نے ہمیں کہانی بتائی کہ یہ تاریخ پیدائش کو کیوں چینج کرتے ہیں، اور پھر خاندان کا نام جو یہ بار بار چینج کرتا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آج ہم نے جانی۔ تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ہم پھر آپ کی خدمت میں مزید نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔